أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. یہ ان کا روحانی سفر ہے اقبال کا، چونکہ وہ جا نہیں سکے حجاز کو، بہت خواہش تھی ان کی، تو بہرحال انہوں نے گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئی رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. ضیاء الدین نیر صاحب سے خودی کی خلوتوں میں ہے کبریائی. آئیے صاحب تشریف لائیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، جناب افتخار حسین صاحب، جناب نعیم الدین صاحب، نانک سنگھ نشتر صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے خودی کی خلوتوں میں کبریائی، دوسرا مصرع ہے اس کا خودی کی جلوتوں میں مصطفائی۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اگرچہ کہ بہت کم الفاظ میں بتایا گیا ہے، لیکن بہت ہی بامعنی اور عمل کی ترغیب دینے والا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہماری رہنمائی کرنے والا، جذبات کو مہمیز دینے والا ایسا شعر اقبال نے کہا۔ اب خودی کے بارے میں تو بہت آپ لوگ یہاں پر سنتے رہے ہیں، اور عرفان ذات، اگر مختلف الفاظ میں کہیں، عرفان ذات یعنی اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، جس کا حدیث میں آیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے عزائم کی شکست کی بنیاد پر۔ تو اس کو شاید بعض نوجوان نہیں سمجھے کہ عزائم سے مراد ہمارے بہت اچیومنٹ رہتے۔ اب آج کل لے لیجئے کرکٹ کا وہ چل رہا ہے، ورلڈ کپ چل رہا، عزائم میں سنچری کروں گا، میں 200 کروں گا، میں ٹیم کو جتاؤں گا، چیمپئن بناؤں گا، ہر ایک کی عزائم رہتے، عزیمت رہتی، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود آپ ناکام ہو جاتے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے وہاں پر پوری کوشش کرنے کے بعد۔ اسی کو اقبال نے ایک دوسری جگہ کہا، قدرت نے فتوحات کی رکھی ہے یہی راہ، قدرت نے فتوحات کی رکھی ہے یہی راہ، سعی اپنی طرف سے ہو تو اتمام من اللہ، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو عرفت ربی بفسق العزائم، کتنا معنی خیز، صرف 4 لفظوں میں معنی کو سمو دیا۔ میں نے ابتدا میں سورہ مزمل کی آیت پڑھی اور پھر 15ویں پارے میں کی بھی ایک آیت پڑھی میں نے، تو اس میں کیا ہے؟ پہلے حکم یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اے کملی اوڑھ کر سو جانے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ رات میں آدھی رات کے لیے یا اس سے کچھ کم کے لیے بیدار ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کی کوشش۔ اور روایت بھی ملتا ہے کہ آپ ساری رات کھڑے ہو جاتے بعض دفعہ، اور
پیر جو متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا پیروں پہ. لیکن آپ یہ بھی فرماتے کہ نہ صرف طویل رکعتیں نماز میں پڑھتے، اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سید الانس والجن ہیں آپ، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. یہ نہیں بولتے کہ میں اتنی رات میں عبادت کرا، جاگا بہت، نہیں، میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جاؤں گا. اب ہمارا کیا حساب ہے؟ تو اللہ کی رحمت، وسیع رحمت، کلی شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت کیا ہے؟ گھیرے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادتیں کرتے جی، اور صحابہ بھی آپ کا دیکھ کر جو ہے کثرت، روزے کی کثرت، نماز کی کثرت شروع کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے فلاں فلاں صحابی بھی جو ہے نوافل روزے رکھ رہے ہیں، بغیر افطار کرے کے اور سحر کرے کے روزے رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلا کے بولے کہ تم اتنی محنت نہیں کرو. قرآن پاک میں ایک جگہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بڑے مضامین سوچے نہیں آیا تھا، مگر الحمدللہ اللہ کی فضل سے آتے جا رہا معاملہ. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب یہ تقوی لقوہ کیا ہے؟ کتنے تقوی بار بار آتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں مدینے کے، اور قرآن کے سب سے اچھے پڑھنے والے اس زمانے میں صحابہ کے درمیان. ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابی بن کعب، تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہیں گے ریسٹرین ان لائف. ریسٹرین ان لائف، اپنے آپ کو متقی بنانا. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر فاروق سے، اگر آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں، پگڈنڈی ہے، چھوٹا سا راستہ ہے، اور آپ رائٹ کو لیفٹ کو جو ہے خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے چبھنے والی ببول کے جیسے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، لپٹ کر، تاکہ اپنے کپڑے کانٹوں سے الجھ نہ جائیں، بچتے بچاتے آپ نکل جائیں گے. تو اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر بہت سارے اللہ میاں کی طرف سے موانعات ہیں، نہ کرنے کے کام ہیں، منع کیا گیا ہے، اور بعض یہ ہے ترغیب دی گئی ہے اور ترغیب بھی ہے. ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے. رغبت بھی دلائی گئی ہے اور بچنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو ان حالات کو جیسا اپنے کپڑے بچاتے ہیں، اس طرح سے اپنی زندگی کو برائیوں میں ملوث ہوئے بغیر اپنی زندگی کو گزار دیں. بڑی عمدہ تفسیر تقوی کی انہوں نے کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو بلا کے پوچھا، ہاں میں رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، دیر تک جاگتا ہوں، بغیر افطار اور سحر کرے کے روزے میں رہتا ہوں، لیکن تم کو اس کے لیے نہیں کہا گیا ہے، تم اس تکلیف میں نہ پڑو. صحابہ پریشان ہو گئے تھے. تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کرنے کا اختیار کرنے کا حق ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، ہم کیسے کر سکیں گے؟
اس کا حق ادا کیسے کر سکیں گے؟ تو سورہ تغابن میں یہ صحابہ کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ میاں کی طرف سے حکم آیا، اتقوا من استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے کو استطاعت ہے۔ پہلے تو تقوی کرنے کا حق آ گیا، لیکن لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم اتنا تقوی تو اختیار نہیں کر سکیں گے، اللہ میاں کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کی ڈرنے کو دیکھ کر اللہ میاں یہ بولے کہ تم اتنا تقوی اختیار کرو جو تمہارے بس میں ہے، تم جس پر قادر ہو، جس پر قدرت رکھتے ہو، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو صحابہ کو ایک گناہ اطمینان ہوا کہ ہماری استطاعت کے مطابق ہی ہم کو کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا ہے۔ تو میں آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ عنوان کدھر ہے، بول رہے ہیں کدھر نہیں، سب ریلیٹڈ ہے، بہت ہی تعلق ہے اس سے، کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی آدمی اللہ سے لو اتنا لگاتا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے لیونگ کانٹیکٹ آف گاڈ، اللہ سے زندہ ربط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جیسے مردہ ربط نہیں، جلدی 4 رکعت سجدے مار لے کے آگے، کیا پڑھے، کس کے سامنے ٹھہرے تھے جی، وہ سن رہا ہے نہیں سن رہا، کچھ بھی ہم دیکھتے نہیں۔ تقوی ہی کی تعریف میں ایک بات یہ آتی ہے کہ تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم سمجھو کہ کم سے کم خدا تمہیں دیکھ رہا۔ یہاں دونوں بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر وہ رہتا تو ماشاءاللہ کیا قوت ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ خودی کی خلوتوں میں کبریائی والا معاملہ رہتا، اللہ سے لو لگانا، اپنی تنہائیوں میں اس کی کبریائی سے ربط پیدا کرنا صحیح ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا، بلکہ صحیح ہے، لیکن کوشش تو کرنا چاہیے نا۔ السعی منی والاتمام من اللہ تو ہے، کوشش اپنی طرف سے۔ تو استطاعت کے مطابق تقوی کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم اپنی زندگی کے اندر خدا نماز جو پڑھتے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر 5 دن میں 5 مرتبہ فرض نماز میں کم از کم ہم جا کے کھڑے ہو کے جو ہے اللہ کے سامنے ربط اپنے زندہ کرتے ہیں، مگر ایسی نمازیں کہ جس سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی تغیر نہیں آ رہا، کوئی چینج نہیں آ رہا۔ تو اسی لیے اقبال کہتے ہیں نمازوں، روزوں، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں، جذب اندروں۔ تقویٰ کس کو کہیں گے؟ ظاہر کے ظاہری اعمال مسکرا کے ملے، اس کے اندر بھی بناوٹ ہے جی، اور جو ہے تقویٰ کا اظہار ایسا کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا معلوم ہوتا بڑے بھائی کا پائجامہ پہن لیے چھوٹے بھائی، یا چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا کرتا پہن لیے، ایسے اتنی اوپر گھٹنے کے تک، کیا ہم متقی ہیں؟ اللہ کرے کہ ہو، لیکن یہ ظاہری چیزوں کی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہری سے زیادہ باطن میں نیت و اخلاص، بناوٹی تصنع والا تقویٰ نہیں، تو اس میں اللہ کا ربط ہم سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی
وادخلی جنتی. تڑپنے بھڑکنے کی توفیق کب ملتی ہے انسان کو؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا. اے اللہ میاں آپ کو بھوک لگتی ہے؟ تو اللہ میاں بولیں گے نہیں مجھے بھوک نہیں لگتی، لیکن میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو گویا مجھے پانی پلاتا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا، مریض تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو گویا میری عیادت کرتا. مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. لیکن کیا آیا ہماری زندگیوں کے اندر یہ رت ہے؟ ذکر تو بڑا ہوگا کیا، میں وہ نکلا تھا گھر سے، فجر کی نماز تو باغیان کے مسجد میں پڑھا، ظہر کی نماز جو ہے عالیہ میں پڑھا، اور مسجد عامرہ میں عصر کی نماز پڑھا. اب پروگرام ہو رہا ہے مغرب کی نماز، ہو سکتا ہے میں سکندرآباد کی مسجد میں پڑھوں. ارے ایسا معلوم خد آدم دین کا پوسٹر ہے. عبادت، ریاضت چھپ کر، جس کا ذکر کم ہونا، سروں و علانیتاً کا بھی حکم دیا گیا. خیر خیرات کرنا، دینا دلانا، سروں و علانیتاً، چھپا کر کی بھی دو، علانیہ بھی دو، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. مگر نفس موٹا نہیں ہونا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، جی لوگ مجھے مجاہد کہیں. حتیٰ کہ اللہ میاں فرما رہے ہیں اگر شہید بھی ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے وہ شہادت ہے، اس کی شہادت مقبول نہیں ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریا ہے. اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس، خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر لمحہ تازہ رہے. کیا ہوا؟ کیسا احساس؟ ایک لڑکے کو جو ہے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا میں زنا کرنا چاہتا ہوں. ارے صحابہ پریشان، سامنے بیٹھے ہوئے حضور کے سامنے ایسی بدتمیزی کی بات کر رہا. تو صحابہ اٹھے ذرا پیٹنے کے لیے، تو اللہ کے رسول بولے نہیں ذرا اس کو بلا کے بولے کیا تم یہ جو فعل کی خواہش کر رہے ہیں تم اپنی والدہ کے لیے بھی گوارا کریں گے؟ نہیں حضور میں گوارا نہیں کر سکتا. کیا تم اپنی بہن کے لیے گوارا کریں گے؟ نہیں حضور میں نہیں گوارا کر سکتا. تم اپنی بیوی کے لیے گوارا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو لہذا تم کسی کے ساتھ کرو گے تو گویا وہ اسی کے مماثل ہے. اس کے ذہن میں بات آ گئی، اس کے سینے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعائیں دی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صالح بنا دیا، اس برائی سے محفوظ رہا. ایک صحابی کو ذرا شام ہونے کے بعد ذرا لگانے کی عادت، تو مدینے کی بستی اس زمانے میں پکڑے جاتے، پکڑ کے لا کے ہم بھی دیکھے مدینے میں کہ چھڑیاں مارتے ہو، تو کو ٹائٹ بن کے 70-80 کوڑے کا وہ مارتے تھے. تو اس زمانے میں بھی وہ صاحب کو پکڑ کے لاتے تھے، بار بار آ رہے ہیں، چھڑیاں کھا رہے ہیں پھر چھوٹ رہے ہیں، چھڑیاں کھا رہے ہیں چھوٹ رہے ہیں. تو ایک وقت ہے کہ لعنت ہو تجھ پر، ایک صحابی نے کہا لعنت ہو تجھ پر، کتنی بار برائی کرتے رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے خبردار تم اس پر لعنت نہ بھیجو، تم لعنت بھیج کر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شیطان کا دوست بنا رہے ہیں، اس کو شیطان کا دوست بنا رہے ہیں. اس کو لعنت نہ کہو، اس پہ لعنت نہ بھیجو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معاشرہ، کچھ اپنے اچھے ہوں گے تو کسی کی بھی برائی، ارے ویسی ہے، اس کے
برائی کریں گے، غیبت کریں گے، لیکن جا کے اس کی اصلاح کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اسی طرح بی بی غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحابیہ تھی، ان سے زنا ہو گیا، زنا ہونے کے بعد حمل بھی ہو گیا بی بی غامدیہ۔ جب مگر ان کو غلطی کے بعد، اس گناہ کے ارتکاب کے بعد ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں جنت میں یوں نہیں بھیجی جاؤں گی جب تک کہ مجھ پر حد جاری نہ کی جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے کہنے اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ عورت آ کے ادھر سے کہتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ادھر پلٹا لیتے، ادھر آ کے کہتی ہے تو ادھر پلٹا رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، سنی کو انسنی کر رہے ہیں۔ تو بول کے چلا، میں بول بھی ہو گیا، قصہ ختم بول کے چلی جا سکتی، مگر اس کی والہانہ اس گناہ سے بچنے کا جو تمنا، ابدی زندگی، دائمی زندگی، ایٹرنل لائف میں جگہ پانے کے لیے وہ دنیا میں پاک ہونا چاہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کوئی پاگل تو نہیں ہو گئی، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے، ذرا معلوم کرو صحیح ہے غلط ہے؟ تو لوگ بولے نہیں سرکار صحیح ہے۔ تو بولے اچھی بات ہے، تم جاؤ ولادت سے فارغ ہونے کے بعد آنا۔ 6-7 مہینے جو بھی تھے فارغ ہو گئے، بچے کو لے کر آئے، اللہ کے حضور میں ولادت سے فارغ ہو گئے، آپ حج جاری کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو دودھ پینے کی عمر ہے، دودھ پلاؤ، اس کے بعد آ جانا، جب جھوٹ چھٹ جائے تو جب آ جانا۔ بچہ چلنے لگا، پھرنے لگا، دودھ بھی چھٹ گیا، اللہ کے رسول میں اب بچہ میرا بے نیاز ہو گیا ہے۔ کتنے مواقع ہیں اس کو بھاگنے کے لیے، جانے کے لیے۔ یہ ہے ایمان۔ اور آج سب سے بڑی کمی ہماری کسی کی ہے، ہمارے میں ایمان نہیں۔ بعض بڑی جماعتیں ہیں، ایک بڑی جماعت کیا بولتی، آپ جو ہے معاملات اچھے کیجئے، لٹریچر تقسیم کرتی ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ ایک جماعت ہے جو عبادات پہ زور دیتی ہے، کوئی نوافل نہیں چھوٹتا، چاشت بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے، فرض نماز بھی پڑھتے، عبادات پہ زور دیتے۔ عبادات، معاملات، اس سے پہلے جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کے لیے ایمان ہے تو اس میں وہ تبدیلی آئے گی، تغیر آئے گا، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اگر ایمان ہے زندگی کے اندر۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و نفر، ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، لیکن واقعی دل ہمارا اس بات پہ گواہی دیتا ہے؟ کوئی معاملت کرتے وقت، کوئی عبادت کرتے وقت، نہ عبادت کرتے وقت اللہ میاں حاضر ہے، نہ معاملت کرتے وقت اللہ میاں حاضر ہے۔ کتنی آسانی سے ہم دھوکہ دے جاتے ہیں، بے تکلف جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کوئی تکلف نہیں ہوتا جھوٹ بولنے میں، سچ بولنے میں تکلف ہوتا ہے، کیسا بولے۔ تو بی بی غامدیہ کو حد جاری کر دی گئی، سنسار کر دیا گیا، اس کے خون کا چیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑا۔ حضرت ابو خالد کی کیا گندا خون ہے، یہ ریمارکس کیے انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد ایسا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو مدینے کے سارے رہنے والوں کے لیے مقبول ہے۔ نمازو، روزو، قربانی، وہ حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ صاحب ایمان، صاحب ایمان، ایمان۔ ہماری زندگیوں کے اندر سب سے کمی کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ اب بعض لوگوں کا کیا رہتا، بعض لوگوں کا
رجل اس کا جو دل ہے مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. ایک تو ایسی کیفیت ہے. رجل صالح کون ہے؟ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. اور ایک ہے نماز کی اذان ہوئی قاموا کسالا، سستی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، ناگواری گزرتے ہوئے، ارے پھر جانا ہے مسجد کو بول کے جو ہے اٹھتا کسالا. لیکن اگر اہل ایمان ہوگا تو کس تیزی کے ساتھ وہ جائے گا. جی تو خودی کی خلوتوں میں کبریائی ہے. اگر ہماری خودی کی خلوتوں میں واقعی اللہ سے ہمارا ربط ہے، ہاں، جو میں اکثر کہتا ہوں لیونگ کانٹیکٹ آف گاڈ، زندہ ربط اس سے، زندہ ربط اللہ سے ہے، تو ہم گناہوں سے بچے رہیں گے. جی اور ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں مزہ بھی آئے گا. کیوں؟ کہ ایمان کی حلاوت ہوگی، ایمان کی حلاوت ہوگی. ورنہ ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی ہے میکینیکل، وداؤٹ اینی اسپرچول، اس میں وہی نہیں ہے، میکینیکل، بس اٹھک بیٹھک ایسا ہو. میں بعض بچوں کے لیے مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. نماز میں پڑھتے ہی، رکعت بنتے ہی شیطان ہمارا جو ہے داخل ہو جاتا. داخل ہوتے جاتی ہمارے کو کیا فکر ہوتی کہ آج کالج کو جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، کل ایگزام آ رہا ہے، کچھ تو بھی آتے. نہیں تو پھر کیا کرکٹ چل رہا، پاکستان آؤٹ ہو جا رہی، انڈیا آتی کہ نہیں آتی، کیا ہے، یہ سب جو ہے اس کی فکر اس کو رہتی. سو بچہ رہا تو اپنے لحاظ سے سوچتا رہتا، انہوں اپنے لحاظ سے سوچتا. جی تو ایک صاحب کی 4 دکانیں تھیں، 4 دکانوں میں انہوں جو ہے نماز آ کے اثر کی، اللہ اکبر، امام صاحب پڑھائے، تکبیر اولا بولتے جاتی نماز. انہوں الحمدللہ رب العالمین انہوں شروع کر رہے ہیں، انہوں بولتے سو ان کی 4 دکانیں ہیں یہاں ہیبٹس کے اوپر مفروضہ سمبولیکلی. تو اس میں ایک دکان کا حساب ان پہلی رکعت میں کرتے ہیں. اتنے بکے، اگر فینس کی دکان ہے فرض کرو، اتنے فین آپ بکے، 500 کی جگہ 600، 100 روپے بولے تو بھی 5 کی دکان ہے، 500 تو پروفٹ ہو گیا. ایسا حساب کتاب کر کے نماز اللہ اکبر رکعت. دکان اے کا حساب رکعت 1 میں ہو گیا، دکان بی کا حساب رکعت 2 میں ہوا، تیسری دکان کا حساب تیسری رکعت میں ہوا، چوتھی دکان کا حساب ان کو کرنا باقی تھا. مگر امام صاحب کیا کرتے 3 رکعت کے بعد نماز السلام علیکم رحمۃ اللہ بولتے، السلام علیکم رحمۃ اللہ بول کے 3 رکعت پڑھائے، بھول گئے. اب نماز جیسے ہی ختم ہوئی انہوں ان کے اوپر کود پڑے، بولے حضرت آپ 3 رکعت نماز پڑھائے، آپ پھر دہرا لیجئے نماز. تو بولے امام صاحب نہیں میں 4 رکعت پڑھایا. نہیں آپ 3 ہی پڑھائے. تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو بولے پہلی رکعت میں پہلی دکان کا کرا، دوسری دکان کا کرا، ابھی چوتھی کا حساب کرنا باقی تھا، آپ سلام کر دیے. تو ایسی نمازیں اگر ہم دل کو مطمئن کرنے کے پڑھ رہے ہیں تو آپ انقلاب کیسا آئیں گے؟ ریولیوشن کہاں سے آئے گا؟ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ کہہ رہے ہیں ہر میاں زمانہ، اب یہ بعض صوفی حضرات ہیں تو مجھے معاف فرمائیں، صوفی کانفرنس ابھی ہوئی دلی میں، ہاں، اور کیا ہے جے ماتا، کیا نعرہ ہے وہ؟ بھارت ماتا کی جے. انہوں 10 وقت بولے، 10 وقت بولے وہاں صوفی کانفرنس میں. اب آپ اندازہ لگائیے ہمارے پاس کس کی بات کرنا ہے؟ وحدہ لا شریک کی بات کرنا ہے. وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت یحیی و یمیت، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک خدا ہے۔ لیکن ہم بھارت ماتا کی جے بولتے، ارے کیا ہوتا جی بول دیے تو، ارے بول دیے تو کیا ہوتا، یہ بولنے میں تو ہے۔ اب معلوم یہ ہوتا کہ آپ وہاں پر مدعو کیے گئے، آپ کو آنے جانے کانفرنس کرنے کیا کیا کس کی خواہش تھی، سب سمجھدار ہیں، سب سمجھتے۔ لیکن ہمارے مذہب میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے الحمدللہ ہر مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اسی طرح ہمارا ہے، ہم جو ہے وطن سے محبت کرتے ہیں، وی آر پیٹریوٹک پرسنز، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہ رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہمارا وطن ہے۔ لیکن اس وطن کو اگر آپ ایک مورتی بناتے ہیں، وندے ماترم بھی جو نہیں پڑھنے کی بات کہی گئی تھی اسی لیے کہی گئی تھی، اس میں بھی زمین کو وہ ایک دیوتا کے طور پر پیش کیا گیا، تو ہم دیوتا ماننے تیار نہیں ہیں، ہم حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ کی بھی پوجا نہیں کرتے۔ تو کہنا صرف یہ ہے کہ وطن سے ہم کو محبت ہے، وطن ہمارا محبوب ہے، ہمارا معبود نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وطن ہمارا محبوب ہے، یقیناً محبوب ہے، یہ گلیاں، یہ محل، یہاں کے ندیاں، نالے، عمارتیں، سب ہم کو سب عزیز ہے، سب سے ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اتنی بات اور کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو ایشو بنانا آج کل جو چلا ہوا ہے، گزشتہ 2 سال تقریباً سے جو چلا ہوا ہے، تو اب ہمارا مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ پوری استقامت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ جمے رہنا اپنے دین پر، اور مشکلات آتے ہیں تو اصل ایمان تو وہاں پر ہے، کیا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں گے؟ اللہ رازق ہے، کھلانے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ حافظ ہے، اللہ ہر چیز پانی کا دینے والا، نعمتوں کا دینے والا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے ہمارا۔ کیا اللہ ہمارا حاکم نہیں ہے، جبار نہیں ہے، قہار نہیں ہے؟ ان کو ننو نام معلوم ہوئے، ان کو معلوم ہوا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، قرآن کہتا معلوم ہے، مگر گجرات میں آپ کیا کریں؟ تو ایسے ہم کو سمجھنا چاہیے باتوں کا، کون کس وقت کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ آج تک آپ توبہ تک نہیں کریں، کم سے کم توبہ تو کرتے۔ تو برادران عزیز، ایمان ایسے موقع پر معلوم ہوتا ہے، آپ جو ہے جابر بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا سب سے بڑا جہاد ہے نہیں سر؟ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد، اور ہم کیا ہوتا ہے کہ کیا دیکھیں، کتنے دن زندہ رہیں گے؟ کیا ابدی زندگی پر یہ ایمان ہے؟ میں اس لیے بول رہا ہوں ایمان نہیں ہے، ایمان اصل چیز ہے۔ ایمان ہو تو پھر معاملات میں بھی مزہ آتا ہے، عبادات میں بھی مزہ آتا ہے، تو ایمان ہمارے۔ افسوس کی بات یہ، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتے سلطانیو ملائی وہ پیری، باقی نہ رہی تیری
وعین ضمیری، ہمارا ضمیر صاف کہاں ہے صاحب؟ ہمارا ضمیر صاف کہاں ہے؟ باقی نہ رہی تیری وعین ضمیری، اے کشتے سلطانیو ملائی و پیری، سلطان بادشاہ ہو ہمارا، یا ہمارا ملا ہو، یا ہمارا پیر ہو، ان سب کے پاس وہ جو ہے وہ آئین ضمیری نہیں ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، تو جھکا جب غیر کے آگے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، نہ ہمارا من ہے نہ تن۔ کیا ہے زندگی؟ کس نام کی ہے؟ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، قوموں کی زندگی میں یہ منزل بڑی کٹھن ہے۔ تو لہذا برادران عزیز، ہمارے ٹھسکا لگ رہا ہوں گا ان کو، ٹھسکا لگ رہا ہوں گا ان کو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اقبال کے کلام میں عقیدہ توحید پہ بہت زور دیا گیا ہے، بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے زوال کا سبب جو ہے خالص عقیدہ توحید سے دوری، خالص پیور مونوتھیزم، یعنی وحدانیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا ایمان تھا، جیسا قرآن ہم کو کہتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو کیوں ڈرتے بھیا، کیوں ڈرتے؟ کیا صحابہ کرام ایسی ڈرتے تھے؟ نہیں ڈرتے تھے۔ پھر ڈرنا کیوں گئی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر ہم اس کے راستے میں قربان بھی کر دیے جائیں، جان دی آپ کی جان ہے، میری جان ہے، اللہ کی دی جان، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور دوسرا جمود جو آیا ہے ہمارے میں برنگ تصوف، صوفیہ، اچھے صوفیہ بھی ہوں گے مگر اکثر تصوف کا جو رجحان ہو گیا ہے، وہ کیسے تھے پہلے کے لوگ؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وسعت افلاک میں ہر طرف جو ہے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے بھی جاتے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں۔ تو ہم کیا ہیں؟ کرگساں بنے ہوئے، شاہین نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم سب ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو بھی مرد بنائیں، بے باک بنائیں، حق کو بنائیں، حق کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات پیدا کریں، تو واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم گئیں گے تو اللہ کے رسول ہمارا استقبال کریں گے۔ تو اقبال نے، اب آپ وہ نظم اکثر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتنی پیاری نظم ہے وہ، کہ کیا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے،
صنم کدہ ہے لیکن ابراہیم کی تلاش ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب بسود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کیا تو اس سوائے وہم کیا اور کیا ہے یہ دنیا کی دولت اور یہ ایمان کو تازہ کرنے والی, ایمان کو حرارت بخشنے والی. اقبال کو کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ زیادہ؟ اقبال کی شاعری کے بارے میں شعرا وہ فن شاعر کے بارے میں الگ کہتے ہیں, لیکن ہم جو ہے زیادہ زور جو دیتے ہیں ان کے پیام کے اوپر, ان کے پیام کے اوپر. ان کے کلام سے زیادہ ان کے پیام کے ہم شیدائی ہیں. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ غلطی ہے, فلاں عروج کے لحاظ سے غلطی ہے. ہوں گی بھائی, اس سے ہم کو سروکار نہیں ہے. سروکار ہم کو ان کے پیام سے ہے. اور ایک ایسا شخص جو یورپ پہ جا کے مغرب کے سارے کتابوں کو کھنگالا, مشرق کے بڑے بڑے سب کو پڑھا, آخر میں آ کے کہا کہ قرآن پاک میں ساری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. راضی اور صاحب کشاف جلالین یہ بڑے مفسرین گزرے ہیں. ان کے حوالہ دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں آپ ان کی کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب, کہ جو کتاب ہو رہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں گزری, ہم پڑھتے بیٹھے تو ایسا پڑھنا کہ ہمارے دل پر اتر رہی ہے. اب وہ بھی حساب عجیب ہو گیا. رمضان میں شبینہ ایک رات میں پورا اٹھتے بیٹھتے, امام صاحب رکعت میں رکوع میں جب جائیں گے اٹھ کے کھڑے ہو کے جلدی جو لوگ رکوع میں, کیا ملے گا اس سے کیا ملے گا؟ اور آپ کے رسول نے ایسی زحمت نہیں دی آپ کو, آپ نے منع فرمایا. کم سے کم قرآن 3 دن میں پڑھنے کی بات کہی. سب سے زیادہ ظلم ہم آج قرآن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر. انہوں نے ہم کو پیام دیا اور اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ اس میں ایک حرف بھی نیچے اوپر نہیں رہیں گا. پہلے کی کتابوں میں تبدیلی آئی, تغیر آئے. ایک مذہب نے نبی پہ بہت زور دیا, ان کو لے جا کے جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور دوسرے مذہب والوں نے شریعت پر بہت زور دیا, شریعت پر زور دیا. تو ہمارے پاس بھی کیا ہے, اسلام میں بھی یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں, یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں. ہم بھی کیا کر رہے ہیں, 12 ربیع الاول کو جھنڈا لے کے اور جو ہے وہ ریپلیکا جیسا بنا کے وہ جلوس نکال, اس سے سمجھ میں خوش ہو جائے. غلو لا تغلو فی دینکم, تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور ایک دوسرے کیا کر رہے ہیں, شریعت میں یہ حرام وہ حرام, یہ حلال وہ حلال. مفتی سے زیادہ اور بھی ہے. ایک صحابی کو چوٹ آئی, سر میں چوٹ آئی. انہوں جو ہے ذرا فتویٰ پوچھنے گئے کہ بھائی میں سر میں چوٹ آئی, خون نکلا, میرے پہ غسل واجب ہو گیا, میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نیم حکیم خطرے جہاں تھے وہ صاحب, بولے
نہیں تم کو تمہاری نماز نہیں ہوتی جب تک کہ تم جو ہے سر پہ سے غسل نہ کرے. وہ بیچارے غسل کرے, پانی گھس گیا, مر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ جاہلوں سے فتوے نہ پوچھو. تو برادران عزیز, ہمارا دین مشکل نہیں ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. اس کی اسپرٹ کو سمجھیں, اس کی اسپرٹ کو سمجھیں. رضائے رب کی تمنا کا حصول ہمارے دین کا مقصد ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون, بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. بت ہیں یہ, وہم و گمان کے یہ بت ہیں. بت پہلے کے بت الگ تھے, آج بھی ہیں. وہ یہی خرید میں اتنی بڑی بن گئی ہے آج بھی, لیکن اور دوسرے قسم کے بت ہیں. کیا ہے؟ دل کے اندر ہیں بہت سارے. سماج میں اپنا مقام بت, شہرت کا بت, لوگ میری تعریف کرنا, اخبار میں فوٹو آنا. کیا ہے؟ کتنے دن کا اخبار, کتنے دن کی فوٹو. یہ نئی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر آ گئے. بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاپل. آپ یہ مت دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہم 20-25 مل کے کیا کر سکتے نہیں. یہ صاحب اتنے جوشیلے باتیں کر رہے ہیں. آپ 25 رہو, 50 رہو, 50,000 رہو, 50 لاکھ رہو, ہر ایک کو اپنا انفرادی جواب دینے کا ہے. ہر ایک کو اپنا انفرادی جواب دینا ہے. تو لہذا جان بوجھ کر ہم غفلت نہیں کر سکتے. ہماری عمریں آدھی یا آدھی سے زیادہ گزر چکی ہیں, کبھی بھی کال آنے والا ہے. لہذا لوگ ہیں نہیں ہیں, مجمع چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ایک زمانے میں تھی بہار, آج سے 65 سال پہلے حیدرآباد فرخندہ بنیاد شمالی ہند سے زیادہ اچھی ریاست تھی. مگر آج ہم ہی دیکھ رہے ہیں اس ریاست کے بڑے فرما روا وغیرہ کس انجام میں ہیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں, کیا ہے, کیا انجام ہوا ان کا, کون یاد کر رہا ہے ان کو. ہمارے بھی بچے ہمارے کو یاد کرتے کہ نہیں کی, کیا پوچھتے. تو لہٰذا اصل چیز جو ہے وہ ایمان, اللہ سے تعلق, وہ کام آنے والا ہے. اور یہی ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی لائیں, ہمارے بچوں میں بھی یہ ورثے کو منتقل کریں. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ ہے, شہر خارو ہے, لغت ہائے حجازی کا. تو مولوی ہیں, یہ بڑے ہیں, نہیں, میں جانتا ہوں آپ کسی مولوی کے سامنے جا کے سوال کرنے گئے تو سوال کے جواب نہیں دیتے. پہلے تو آپ کو کیا معلوم حضرت آپ کدھر سے ہیں. ہمارے مرشدین, ہمارے علماء انکریج نہیں کرتے سوالات کرنے کو. تو کیوں کہ انہوں آپ کدھر ہم کدھر. آپ قرآن سمجھ سکتے, قرآن سمجھنے کی باتیں کر رہے ہیں. قرآن سمجھنا لوہے کے چنے چبانا ہے. جب تک آپ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے چنے چباتے ہوئے, قرآن نہیں سمجھ سکتے. اس طرح سے قرآن سے ہم کو دور رکھا جاتا ہے, ہم کو دور رکھا جاتا ہے. چاہیے کہ قرآن کو ہم اوڑھنا بچھونا بنائیں, پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے فہم کے مطابق قرآن فہمی کا ذوق دیتا ہے. ہم کوشش تو کریں. برادران عزیز, آج ہم یہاں سے اٹھیں تو اس ارادے کے ساتھ کہ ہم قرآن مجید کو کم سے کم روزانہ 5 آیتیں
ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کو جو مفسر پسند ہے پڑھو اور پڑھنے کی ارادہ کرو. قرآن میں ہو معتزم اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو نہیں، ہاں تو اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور نہ اور بھی ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں. کچھ سوال ہو تو مختصر، پھر دعا ہو جائے گی. صالحا متقبلا اللهم انا نسألك شفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت، اللهم ارزقنا جنة ونعيما بعد الموت. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.